بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر ایک قتل گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں بے گناہ کشمیریوں کا بے دردی سے خون بہایا جا رہا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرے جب کشمیریوں کو بھارتی قبضے کے خلاف مزاحمت پر نشانہ نہ بنایا جاتا ہو۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی شفاق فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران محض 72 گھنٹوں میں پلوامہ، شوپیاں اور اسلام آباد اضلاع میں 12 کشمیریوں کو شہید کر دیا، جن میں 14 سالہ 10ویں جماعت کا ایک طالب علم بھی شامل ہے۔ بھارتی فوجیوں نے املاک کو تباہ کرنے کے علاوہ شوپیاں میں ایک مسجد کی بھی بے حرمتی کی۔ ستم ظریفی یہ کہ قابض انتظامیہ نے بھارتی فوجیوں کے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے صحافیوں کو محاصرے اور تلاشی کی ان کارروائیوں، جعلی مقابلوں اور مظاہروں کی کوریج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ مودی کی فسطائی حکومت نے مقبوضہ علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے قتل و غارت گری کے نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ اگرچہ کشمیری عوام کو گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے قتل، تشدد، جعلی مقابلوں، آبرو ریزی اور املاک کی تباہی کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا سامنا رہا ہے، تاہم جعلی مقابلوں میں بے گناہ کشمیریوں کا قتل، تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں، املاک کی توڑ پھوڑ اور گن پاؤڈر کا استعمال کر کے املاک کو تباہ کرنا مقبوضہ کشمیر میں ایک نیا معمول بن گیا ہے۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں اب مقبوضہ کشمیر میں مقدس مقامات اور عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں، جو کہ بھارتی فوج کی صفوں میں بڑھتی ہوئی نسل پرستی کا اظہار ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی قتل گاہیں عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے مسلسل دستک دے رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے نام نہاد عالمی چیمپئنز کب تک مقبوضہ کشمیر میں موت اور تباہی کی بھارتی پالیسی پر خاموش رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کی زندگیاں تباہ کرنے سے روکنے کے لیے بھارت کے خلاف جرأت مندانہ اور غیر معمولی اقدامات کیے جائیں۔ پورم جنوبی ایشیا کا خواب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت نہیں مل جاتا۔ عالمی برادری کو بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ کشمیریوں کو انسانی حقوق سمیت ان کا جمہوری حق دے اور ان کو اپنے مستقبل اور تقدیر کا فیصلہ کرنے دے۔